السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے بہنوں یا بیٹیوں کو وراثت سے، ترکے سے، ماں باپ کے جائیداد سے محروم کرنا۔ اس حوالے سے قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الممتحن 28ویں پارے میں کہ لوگوں یہ جو تم کام کر رہے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی یا معاملات، تم صرف اپنی اولادوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یہ تمہاری اولادیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی قیامت کے دن رب کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اس لیے کر رہے ہو کہ وراثتیں بہنوں کی، بیٹیوں کی اور اسی طرح جو ہے دوسروں کی ہڑپ کر کے اپنی اولاد کو، بچوں کو دیں، اور یہ بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے، یاد رکھ لیں گے۔ اور دور جہلیت کے اندر جو ظلم تھا وہ کیا تھا؟ عورت ذات کو وراثت سے محروم کیا جاتا، بچوں کو محروم کیا جاتا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا ہے، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے وہی جو دور جہلیت کی رسمیں اور وہی دماغ رکھتے ہیں، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دو، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دو، وہی جہلیت والی سوچ، وہی زمانہ، وہی لوگ اب تک بھی باقی ہیں۔ آپ اللہ کے قرآن کی سورہ نساء کھولیں، سورہ نساء کے اندر دو مقام پر اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 7 میں اور آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا کہ للرجال نصیب وللنساء نصیب، جس طرح لڑکوں کے لیے حصہ ہے ماں باپ کی وراثت سے، اسی طرح بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بھی ماں باپ کی وراثت سے حصہ ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے برابری کا حکم دیا ہے۔ صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ایک غلام دیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ بیٹے کو میں نے غلام دیا، پوچھا باقیوں کو بھی دیا؟ فرمایا نہیں، فرمایا کہ باقیوں کو بھی دے، ورنہ جس کو دیا ہے اس سے بھی واپس لے لیں۔ اتنا اسلام نے برابری کا حکم دیا ہے۔ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، وہ 5 میں سے ایک کو تحفہ دے، ہدیہ دے، باقیوں کو نہ دے۔ اسلام نے اس کو بھی غلط قرار دیا ہے، چاہے جائے کہ ہم اپنی بہن بیٹی کو وراثت سے محروم کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابو داؤد کے اندر فرمایا اعدلوا بین اولادکم اعدلوا بین ابنائکم، 3 مرتبہ فرمایا بیٹوں کے درمیان برابری کرو۔ مسند احمد کے اندر فرمایا اعدلوا بین اولادکم، لوگوں اپنی اولادوں کے درمیان برابری کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعیدیں کتنی بیان فرمائی ہیں، جو کسی کی وراثت سے ایک بالشت کے برابر بھی، اتنا ٹکڑا زمین کا، یہ غور سے دیکھ لیں کتنا ہے، یہ ایک بالشت ہے۔ اتنا بھی ٹکڑا اگر کسی بھائی نے بہن کی وراثت دبائی یا کسی باپ نے بیٹی کی وراثت دبائی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی زمین، 7 زمینوں کے ٹکڑے اتنے جہنم کے اندر جو ہے زمین کے توک بنا کر، ہار بنا کر اس کے گردن اور گلے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، جس نے کسی حقدار کی وراثت کے حق کو کھایا، اللہ قیامت کے دن اس کے جنت کو اس سے ختم کر دے گا۔ اس طرح فرمایا کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ایک بندہ آئے گا نمازوں کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے ڈھیر لے کر آئے گا، اور حالت کیا ہوگی؟ اکل مال ھذا، لوگوں کے مال ہڑپ کر کے آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دو جن کا یہ مال دنیا میں کھا کے آیا ہے ظالم، بڑا نمازی تھا، بڑا حاجی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کس نے وراثت کھائی۔ بڑے شوق سے بہنوں کو محروم کرتے ہو، بڑے شوق سے بہنوں کو محروم کرتے ہو، تو تمہارا حشر یہ ہوگا، تمہاری نیکیاں اٹھا کے انہی بہنوں کو دی جائیں گی۔ تمہاری جو ہے نیکیاں، نمازیں، زکوٰۃ، صدقات اٹھا کے بہنوں کو دی جائیں گی، اور خالی دامن جب تم کھڑے ہوو گے، اٹھا کے فرمایا کہ طُرِحَتْ فِی النَّارِ، ایسے ظالموں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ یاد رکھو، ایک طرف تمہاری بہن بیٹیوں کا حق ہے اور دوسری طرف جو ہے جنت ہے۔ اگر حق دے جاؤ گے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر بہنوں کا، بیٹیوں کا حق دبا کے مرو گے تو یاد رکھ لو جہنم کے گڑھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اپنی بیٹیوں کی وراثتیں، ان کے حق ان تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔